اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن لیں گے۔ ایک اسکول ٹیچر ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے بینک سے اسکول کے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکلوائے تھے۔ انہوں نے جو پیسے دیے ان میں ایک ہزار کا نوٹ ایسا تھا جو میں نے لے کر کسی ٹیچر کو دیا۔ اس ٹیچر نے 2 دن بعد یہ بتایا کہ نوٹ تو جعلی ہے۔ بینک سے شکایت کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چیک کر کے دیے تھے۔ تو اب یہ پوچھتی ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، ٹیچر سے واپس لوں یا یعنی اس سے پیسے 1000 لوں یا میں خود بھروں اس 1000 کو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بینک سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، خود میرے پاس ایسا ہوا ہے 1-2 دفعہ، تو یہ بینک ریسیو کر لیتا ہے واپس، واللہ اعلم بالصواب کہ وہ کیوں نہیں کہہ رہا، لیکن فرض کر لیں کہ اگر بینک نے اچھی طرح دیکھ کر دیا ہے تو پھر ویسے ذمہ دار تو بینک ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ اگر مطلب قسم کھا لیتی ہیں یا تو گواہ پیش کر دیں، اس کے اوپر آپ گواہ تو پیش نہیں کر سکیں گے غالباً، اور اگر بینک والے اب حلف نہیں اٹھائیں گے، ویسے ان پہ حلف آتا ہے کہ وہ قسم کھا لیں، لیکن کم از کم اگر یہ ہے کہ اپنی سہیلی سے پوچھ لیں، بینک والے قسم کھا لیں، سہیلی بھی قسم کھا لے کہ ہم نے اس کو چینج نہیں کیا، یہ بھی امکان تو ہے کہ آپ نے جب وہ ٹیچر کو دیا تو اس نے بدل کے آپ کو دے دیا ہو، لیکن بہرحال اگر حلف اٹھا لیتے ہیں اور آپ بھی حلف اٹھا لیتی ہیں تو سب بری ذمہ ہیں، لیکن چونکہ آپ مین پر ہیں اور آپ نے ساری کارروائی کی تو آپ اس کو بھر دیں، آخرت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن آپ بہرحال ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر آپ حلف اٹھا لیتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک شخص نے یہ تو ہو گیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دکان پر یہ دیکھا کہ ایک گلاس شراب پینے کے لیے جو جام وغیرہ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو کسی نے اس کو دیکھ کر مذاق میں کہا کہ یہ فلاں ایک شراب کے عادی کا نام لیا کہ فلاں کے لیے لے لیتے ہیں، اس کو تحفہ دے دیں گے، کیا یہ حکم کفر ہوگا؟ نہیں، اس پر کوئی حکم کفر تو نہیں لگے گا، لیکن بہرحال یہ ارادہ چاہے مذاق میں بھی کیا ہو، یہ ارادہ کہ ہم ایک شرابی کو گلاس دیں گے اور وہ اس میں شراب پیے گا، اور وہ بھی بڑے پولائٹلی، کوئی نفرت کا اظہار نہیں، حالانکہ شراب قابل نفرت چیز ہے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرمائیں، خصوصاً جس کو حرام کر دیا گیا ہو، قلب میں اس سے کراہت اور نفرت رکھنا واجب ہے، خصوصاً ایسے موقعوں پر، اور اس کے برعکس پیار محبت کی اس سے بات کرنا یا اس کو لائک کرنا، بلکہ بطور تحفہ دینے کی بات کرنا کہ جس میں شراب ڈال کے پی جاتی ہے، یہ گناہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں جو شعراء بعض اوقات شراب کے قصیدے لکھتے ہیں، شراب کے فضائل، اور بعض قوال حضرات، حالانکہ ہر نہیں کرتا اور انہیں قوالی کرنی چاہیے، لیکن وہ بعض اوقات اس شراب کے فضائل پر مشتمل شعروں کو پڑھتے ہیں، اور اس سے نوجوانوں میں اشتعال بیدار ہوتا ہے اور وہ شراب کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس قسم کی کوئی بات کہ جو حرام کی طرف لے کر جائے، حرام کی پسندیدگی کے پر مشتمل ہو، دوسروں کو ترغیب ملے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا، تو جب اس کو ذرا سختی کرنے کی کوشش کی گئی تو باپ نے یہ جملہ بولا کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ اس کی سزا مجھے دے دینا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ کلمہ کفر ہے، اس پر باپ کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ جب اتنی سختی کہ ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلوغت سے پہلے ہی اس کا عادی بنانے کے لیے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد نماز قضا کرنے کی عادت قائم نہ رہے، اسے 7 برس سے نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ باپ اس قول کے نبی کریم کے حکم کے خلاف چل رہا ہے، اور یہ علماء نے فرمایا کہ باپ 10ویں سال میں، یعنی بچہ جب 10 سال کراس کر کے 11ویں سال میں لگ جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے اور باپ اس پہ غصہ نہ کرے، سختی نہ کرے، تو باپ گناہ گار ہوگا، مکروہ تحریمی ہے، تو یہ اس وجہ سے گناہ گار ہوا۔ کفر کا حکم ہم نے اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا اللہ مجھے سزا دے دے، یعنی اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا، معمولی سمجھنا، اور اس کو علماء نے کفر لکھا ہے، لہذا اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ مطلب دائرہ دب میں رہ کے کہہ رہا ہوں کہ برا نہ مانے،
اس آدمی کو پکڑ کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیں، نہ کھانا دیں نہ پانی دیں، اور بولیں کہ آخرت میں نہیں، بیٹے کی سزا تمہیں یہی شروع ہو گئی ہے، یہی بھگت لو تاکہ آخرت میں بروئے ذمہ رہو۔ مذاق میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، لیکن صرف اس کو نصیحت کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیں، 1-2 دن بعد 3 دن بعد اس کے چیخے نہ نکلے تو بتائیں۔ صرف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تھوڑا سر درد ہو جاتا ہے، ٹانگ میں درد ہو گیا، موبائل چھن گیا، 5000 کا نوٹ گر گیا، کسی نے قیمتی چیز توڑ دی، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ تو اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شکوہ و شکایت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے، میں بھگت لوں گا۔ ایسی بعض شوہر، ہماری بعض بہنوں نے مجھے بتایا کہ ہم کہتے ہیں جی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنے دیں، کہتے ہیں نہیں سونے کی زکوٰۃ رہنے دو بس، اور جب ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا تو کہتا ہے میں بھگت لوں گا عذاب۔ کتنا آسان سمجھا ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کسی بھی لحاظ سے ایک تکبر ہوتا ہے، بڑا پن۔ اب اس سے آگے میں نہیں کہتا ہوں، اس تکبر کی وجہ سے ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں، تو بالکل اس باب کا یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اور نظر فقہا میں چونکہ یہ کفر بھی ہے، اس لیے احتیاطاً ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو سنا دی، آیت بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار یہ حکم دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے، اس کے جواب میں ایک باپ کا بچے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہوئے نماز کی تلقین نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ سزا اگر ہوگی تو میں بھگت لوں گا، اللہ سے کہہ دوں گا مجھے سزا دے دے، تو یہ۔ اور پھر تیسری آخری چیز، یہ بہت بڑی جہالت پر مشتمل بات ہے، جا بجا قرآن اور حدیث پہ موجود ہے کہ کوئی جان کسی جان کا آخرت میں بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ہمارے ماں باپ کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، ہمیں جہنم میں ڈال دے، یا ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں ایسا کر لیں، کسی کی کوئی نہیں ہے۔ اگر مرید پھنسے گا تو اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پیر صاحب نہیں بچا سکیں گے، اور اگر پیر صاحب پھنس گئے، جیسے جعلی ڈبے پیروں کی بات کر رہا ہوں، بعمل پیروں کی نہیں، تو مرید نہیں بچا سکتے۔ یعنی یہ کہہ دیں کہ جی ہمارے پیر صاحب کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ، ہم سب مریدوں کو جہنم میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے باپ کا یہ کہنا بھی شریعت کے تقاضوں، شرعی علوم کے خلاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو تعلیمات بیان فرمائیں اس کے بھی خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جہالت کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگرچہ یہاں جہالت عذر نہیں، تو علم سیکھنا چاہیے۔ ایک کالر پہلے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ مصعب، عام دنوں میں مسجد میں نفل جماعت کرانا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو جب لڑکی سے اجازت لینے جاتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کو نکاح خواہ کا نام بھی بتانا ضروری ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں پڑے، ان کے پاس تقریباً 12 سے 13 تولے سونا ہے پڑا جی، تو وہ نا زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان کے جو خاوند ہیں وہ غریب ہیں پڑے، وہ پنچر کی دکان پہ کام کرتے ہیں، ان کے پاس ہے پڑا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، باقاعدہ زکوٰۃ ان سے نا دوسروں سے لیتے ہیں۔ کون لیتا ہے؟ شوہر؟ نہیں، وہ جو خاتون کے پاس سونا ہے پڑا ان کے نہیں، زکوٰۃ کون لیتا ہے؟ زکوٰۃ کون لیتا ہے؟ خاتون لیتی ہیں۔ خاتون ہی لیتی ہیں؟ جی۔ چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالمجید ارائن بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے، ارشاد فرمائیے۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہے جی۔ میری بہن ہے، اپنے رجائی بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہ رہی ہے، اور نواز شاہ میں رہتا ہے۔ نواز شاہ کے کسی مفتی نے بولا 4 مہینے یا 5 مہینے دودھ لگاتار پلائے تو تب رجائی بیٹا بنتا، 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پلانے سے دودھ رجائی بھائی نہیں بنتا۔ وہ بہن میری غریب نے 2 گھنٹہ دودھ پلایا تھا اس کو، اور نواز شاہ کے مفتی سے سوال کرا انہوں نے تو بولا 4 مہینے یا 5 مہینے دودھ پلائے جب رجائی بیٹا بنتا ہے۔ چلیں بتاتا ہوں۔ اور چلیے جی بچے کا لے لیتے ہیں کویسچن میں کہا کہ کیا عام دنوں کے اندر مسجد میں نفل کی جماعت کرنا درست ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ جماعت فرض جماعت میں تقلیل اور قلت کا سبب نہیں بنتی، نمبر 2 کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا، کوئی ایسے بعض لوگ اپنے خوشرو کر دیتے ہیں، امام وغیرہ کمیٹی
مخل ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مثلا خود امام صاحب، کمیٹی بھی انوالو ہیں، تو بالکل آج کے دور میں نوافل کی جماعت کی اجازت دی جائے گی۔ پہلے دور میں علماء متقدمین نے نوافل کی جماعت کو اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت فرض جماعت کی بڑی رغبت تھی، اور اس وقت نفل کی جماعت اس فرض جماعت میں بے رغبتی اور اس کی قلت کا سبب بن سکتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں آپ مسجد میں چلے جائیں، بعض مساجد میں دو دو صفیں ہیں خالی، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، نمازی نہیں ہیں پڑھنے والے۔ تو اگر اس قصد و ارادے کے ساتھ نوافل کی جماعت قائم کی جائے، قصد و ارادہ اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، عمومی طور پہ فطری تقاضا دیکھا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کو لایا جائے تاکہ ایک رغبت ہوگی، مسجد کی طرف آئیں گے، کثیر جماعت ہوگی، جماعت کی طرف رغبت ملے گی، اور اس کے بعد کم از کم 10 15 20 منٹ کا ایک اصلاحی بیان ہو کہ جس سے لوگ نماز کی طرف مائل ہوں، فرائض کی طرف آئیں، گناہوں کی معرفت حاصل ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی اگر کسی نے نفل جماعت کو منع کیا تھا تو یہ اس میں جو کراہت کہا تھا کہ مکروہ ہے، اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق مکروہ تنزیہی فعل کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے اور اس کی عادت بھی بنا لے تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور خود آپ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے منع نہ کیا جائے، تو آج کل کے دور میں بالکل یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو خود قاضی صاحب جائیں، فرض کر لیں کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض وہی نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر تو وہ اپنے لیے اجازت لیں گے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں، لڑکے کا نام، اس کے والد صاحب کا نام، فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا جائے؟ وہ کہے گی جی میں نے آپ کو اجازت دی، اپنے لیے اجازت لے لیں اور پھر آ کر لڑکے کو سے قبول کروائیں، یعنی وہاں جا کے ایجاب کریں اور پھر قبول کریں۔ اور اگر خود قاضی صاحب نہیں جا رہے، کوئی اور جا رہے ہیں، جیسے رشتہ دار جاتے ہیں، تو پھر پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں، وہ اپنے لیے اجازت نہ لیں، کیونکہ اگر وہ جب اپنے لیے اجازت لیں گے تو وہ نکاح کے وکیل ہو جائیں گے، اور نکاح کا وکیل کسی دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ اب اگر یہ فرض کر لیں، یوں کہتے ہیں چاچا جان چلے گئے، آپ مجھے اجازت دیتی ہیں؟ وہ کہہ دیں گے ہاں میں نے دے دی، جا کر کہا جی نکاح پڑھا دیں، تو اس وکیل کو یعنی چاچا کو اجازت نہیں تھی کسی اور کو وکیل بنائے، تو وہ وکیل نہیں بنے گا۔ جب وکیل نہیں بنے گا تو اس کو فضولی کہتے ہیں۔ فضولی اسے کہتے ہیں کہ جس کو کوئی کام نہ سونپا جائے اور وہ کوئی عقد دوسروں کی طرف سے کر دے، اگرچہ بعد میں لڑکی اگر راضی ہو کے چلی جاتی ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی ہے، کسی قسم کا یا رکتی نہیں ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ لہذا اگر کوئی تھرڈ پارٹی جاتی ہے، اسے یوں کہنا چاہیے کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں، یعنی قاضی صاحب کا نام لیں کہ فلاں بن فلاں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے بدلے میں کر دے۔ لڑکی کہے میں ان کو اجازت دیتی ہوں، یعنی قاضی صاحب کے نام کی اجازت لے لیں یا اجازت مطلقہ لیں، کسی کے بارے میں نہ کہیں میں فلاں، بلکہ یوں کہیں کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کا نکاح کر دیا جائے؟ بچی کہے جی کر دیں، میں اجازت دیتی ہوں۔ ابھی کس کے لیے اجازت لی؟ کسی کے لیے نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اجازت مطلقہ۔ یوں لے کر اب آ کر یہ کہے گا جی آپ نکاح پڑھا دیں، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اب یہ قاضی صاحب وکیل بنیں گے اور یہ نکاح بالکل جائز سنت کے مطابق ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کویسچن انہوں نے کیا تھا کہ ہماری ایک رشتہ دار ہیں جن کے پاس تقریباً 12-13 تولہ سونا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے شوہر غریب ہیں، پنکچر کی دکان چلاتے ہیں، اور وہ عورت زکوٰۃ وصول کرتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس عورت کا زکوٰۃ لینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ غریب کا حق ہے۔ 12-13 تولہ سونا آج کل کے دور میں اندازہ کر لے، اگر 4 لاکھ بھی لگا لیں تو 12 چوک 48 لاکھ کی وہ مالکہ ہیں، اور اس پہ پھر وہ زکوٰۃ بھی وصول کر رہی ہیں۔ نامعلوم وہ کون سی غربت ان کے اوپر طاری ہے۔ اور یہ زیادہ تر دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بار بار اس کو عرض کرتا ہوں کہ جب گھر کا سرپرست ان کے شوہر نے گھر میں ایک مذہبی ماحول نہیں بنایا، جو مسائل سیکھنے فرض تھے وہی اپنی زوجہ کو نہیں سکھائے، نہ خود سیکھے، تو اس قسم کی حرکات کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ افسوس ضرور ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے
کہ یہ آخرت میں کس قدر خطرے کے اندر ہیں، کیونکہ جو سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا اسے سونا چاندی کو آگ میں دہکایا جائے گا اور پھر اس سے ایسے شخص کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، کس قدر تکلیف اور اذیت ہوگی۔ تو وہ بہن کو کوئی سمجھائے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اور ہر سال دینی ہے، بلکہ پچھلے سالوں کا حساب کر کے دیں، اور جتنی آپ نے لوگوں سے زکوٰۃ لی ہے وہ واپس کریں، اور ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ تو مستحقہ نہیں تھی۔ اور آخر میں ایک بس تلقین یہ میں گزارش کر دیتا ہوں آپ سب کو کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں اچھی طریقے سے کسی عالم دین، کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے دیں۔ دیکھیں اب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، کسی نے دیکھا شوہر بیچارہ پنکچر کی دکان چلا رہا ہے، کیا ہوگا ان کے گھر کے اندر، اور وہ دے دی زکوٰۃ۔ معلوم تو کریں کہ ان کے پاس خود کتنا پیسہ ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ خاتون زکوٰۃ لے رہی ہے، اسی لیے میں نے پوچھا کہ شوہر زکوٰۃ لے رہا ہے یا خاتون۔ اگر شوہر مستحق ہوتا تو وہ زکوٰۃ لے سکتا تھا، لیکن یہ خاتون تو لے ہی نہیں سکتی، اتنی یہ غنیہ ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بہرحال توبہ کریں، اور جو اپنی زکوٰۃیں دیتے ہیں ان کو وہ احتیاط کریں۔ اسی طرح جو باہر کے ملکوں میں ہیں یا یہاں پر بھی ہیں اور کسی کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل بناتے ہیں، اور وکیل ایسے کو بناتے ہیں جس کو خود معذرت کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں دین کی ABC بھی نہیں آتی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ زکوٰۃ وکیل کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے سامنے والے کو کیسے جانچا پرکھا جاتا ہے، اور نہ اپنی باطنی تربیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ دے کر سامنے والے سے بینیفٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے فائدے حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور یا ریاکاری ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہماری عزت کی جائے، ہمارا احترام ہو، ہمارا نام روشن کیا جائے اور ہماری تعریف کی جائے۔ باہر والا پیسے بھیج رہا ہے تاکہ اللہ کے لیے زکوٰۃ نکلے، اور سامنے والا زکوٰۃ کو اس طریقے سے بعض اوقات ضائع کر رہا ہے۔ اس صورت میں اس شخص کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو اخروی برکات اور فوائد حاصل ہونے چاہیے یقیناً نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس نے غلط زکوٰۃ دی اور ان کو پتہ تھا کہ ان کو دین نہیں آتا، پھر بھی زکوٰۃ ان کے حوالے کر دی اور پھر غلط دی، تو پھر اس میں گمان ہے کہ سامنے والا جو ہے، جو بھیجنے والا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو قبول نہ کرے۔ اس لیے کم از کم یہ مالی عبادت بہت دیکھ کے پرکھ کے ادا کرنی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ ہے کرم۔ یہ سوال کرنا تھا کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا کیسی گم شدہ جگہ پر، تو پھر ان کو کسی ادارے والوں نے دفنا بھی دیا اور سارا کچھ ہو گیا۔ تو اب ان کو جب خاندان والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی انہوں نے نہ جنازہ پڑھا ہے، نہ ہی غسل دیا، انہوں نے دفنا دیا، لہٰذا ہم اپنے قبرستان میں لے کے آتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا ان کا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور بس میں عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی جی فرمائیے۔ جی مقصد میرا سوال تھا، میں نے ایک سم لیا، بل والی سم، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مجھے 4 کاپیز ملی ہیں، ٹوٹل 5 سمیں ہیں، جو 4 سمیں ہیں نا کاپیز، وہ میں نے اپنے دوستوں کو دی ہیں۔ تو جو بل آتا ہے سم کا، کیا میں وہ 4 بندوں پہ تقسیم کر سکتا ہوں یا مجھے 5 پہ تقسیم کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں، ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے رضائی بھائی کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور کسی مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ 4-5 ماہ تک لگاتار کوئی دودھ پلائے تب رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور انہوں نے 1 ماہ غالباً پلایا تھا۔ دیکھیں پہلے سمجھ لیں تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ رضائی بھائی کس کو کہتے ہیں، کہ 1 ماہ کا جن بچوں نے دودھ پیا ہو، سگے نہ ہو، سگے بہن بھائی تو ویسے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خالہ کا بیٹا تھا اور ایک اور لڑکا تھا، دوسری بہن کا بیٹا، ان دونوں نے دودھ پی لیا، ایک لڑکے نے اپنی ماں کا اور اس نے اپنی خالہ کا، تو یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی ہو جائیں گے، اور یہ ان کی رضائی والدہ ہو جائیں گی، اور ان کے شوہر عمومی طور پر رضائی والد ہو جائیں گے۔ اس میں تفصیل ہے لیکن وہ غیر ضروری ہے، اس لیے ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کے روشنی میں اگر ایک گھونٹ بھی پی لیا، بلکہ ایک قطرہ بھی اگر ثابت ہو گیا کہ حلق سے نیچے اتر گیا بچے کے، تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس پہ بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جزئیت اور بعدیت کا تعلق ہوتا ہے۔ جب شوہر بیوی جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں
تو ان کے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس میں ماں کا جز بھی ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس میں حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اجنبی بچے کو دودھ پلاتی ہے 2.5 سال کے اندر تو چونکہ اس کا جز بچے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو ان دونوں میں بھی جزئیت اور بعدیت، جز ہونا، بعدیت کا مطلب اس کا کچھ بعض ہونا، کچھ حصہ ہونا، یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو رشتہ حرمت کا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور وہ اگر 2 قطرے بھی پیٹ میں چلے گئے تو معدہ تو اپنا کام کرے گا اور اس کو جسم کا حصہ بنا دے گا، جزئیت اور بعدیت کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اچھا، جو انہوں نے نام لیا جی مفتی صاحب نے کہا ہے، میں قسم کھا دوں گا کہ ایک مفتی صاحب نے نہیں کہا ہوگا، کہ اتنا جاہل آدمی کون ہوگا کہ جو مفتی بن کر بیٹھا ہو، یہ مفتی نہیں ہوگا، انہوں نے مفتی بنا دیا۔ کوئی بھی داڑھی والے کو مفتی بنا دیتے ہیں آج کل، یا کوئی سو کالڈ مفتی ہوں گے جیسے سوشل میڈیا پہ سینکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں اور فتویٰ دینے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، یہ کسی ایسے شخص نے کہا ہے۔ خدا را مفتیوں کے نام کو بدنام نہ کریں۔ تو کہاں بہن نے 1 مہینے تک پلایا اور وہ کہہ رہے ہیں 4-5 ماہ تک لگاتار پلائیں گے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اب ان مفتی اگر وہ جو بھی ہے سو کالڈ، اس سے جا کے معلوم کر لیں کہاں لکھا ہے، بتاؤ 4-5 ماہ۔ امام شافعی کا بھی اختلاف ہے، تو 4-5 مرتبہ بھرپور دودھ پینے پر وہ رضاعت ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم تو فقہ حنفی کی روشنی میں اور صحیح تحقیق کے ساتھ اگر منہ سے اتر گیا بس دودھ، رضاعت ثابت ہو جائے گی، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اگر ایک رضائی بھائی ہے اس عورت نے اور اس شخص نے کسی کا دودھ کسی عورت کے، ان دونوں نے ایک ساتھ پیا ہے، تو یہ وہ اس کا بھائی ہو گیا، ماں کا بھائی، اور لڑکی کے لیے ماموں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ رضاعت سے رشتے ویسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے ایک عورت کا سگے بھائی سے نکاح حرام، ایسے رضائی بھائی سے حرام، اور جیسے ایک سگے ماموں سے بھانجی کا نکاح حرام، ایسے رضائی ماموں سے بھانجی کا نکاح حرام۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے، وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا کہہ رہے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ رشتہ بالکل نہ کریں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض رہا تو۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی عزیز کا کسی نامعلوم مقام پر انتقال ہو گیا اور وہاں کے ادارے والوں نے ان کو دفنا دیا۔ اب رشتہ دار یہ کہتے ہیں جب ان کو پتہ چل گیا کہ کہیں دفنایا تو انہوں نے کہا بھئی نہ تو جنازہ دیا نہ غسل دیا، ہم اس کو باہر نکال کر اپنے قبرستان میں لے کر آئیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ کیا کوئی مطلب غیر مسلم کنٹری کے اندر وہ فوت ہوا تھا، اور کیا کنفرم ہے کہ غیر مسلمین نے اس کو ویسی بس پانی میں کر کے اور دفنا دیا تھا؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر بھی فقہ حنفی کے روشنی میں اگر کسی کو نماز جنازہ کے بغیر دفنا دیا گیا ہو اور غسل کے بغیر دفنا دیا گیا ہو، تو غسل کے بغیر اگر فوری دفنایا تو فوری طور پہ نکال سکتے ہیں اگر فوراً پتہ چل جائے، اور پھر اس کے اوپر جنازہ پڑھ کے اس کو دفنائیں۔ لیکن جب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، کافی عرصہ، تو اب اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ، یعنی ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ لے، بس اتنا کافی ہے، کیونکہ اب غسل نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح نماز جنازہ پڑھ لی جائے، وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ لیکن کسی بھی صورت میں اس مردے کو اب باہر نہیں نکال سکتے ہیں، اس کو قبر میں رہنے دیں، اور خدا را اس پر رحم کریں اور خلاف شرع کام نہ کریں، اور آپ ایصال ثواب کریں۔ یہاں پہ لا کے دفنا کے کون سا آپ روزانہ اس کی قبر کے اوپر جائیں گے؟ سال میں کبھی ایک دفعہ جاتے ہیں، وہ آپ ایصال ثواب ڈیلی کرتے رہیں، انشاءاللہ جو راحت اور خوشی آپ چاہتے ہیں کہ اس کو حاصل ہو، وہ آپ کے دور سے ایصال ثواب سے بھی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال دفنائے ہوئے مردے کو باہر نکالنا بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے کہ یہاں شرعی وجہ نہیں ہے، تو یہ گناہگار ہوں گے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بل والی میں نے سم لی، اس کی مجھے 4 کاپیز مزید دی گئیں، یعنی 5 ایک ہی نمبر کی سمیں مجھے ملی، 4 میں نے اپنے دوستوں کو دے دی، تو اب جو اس کا سم کا بل آئے گا تو کیا میں ان سب پر تقسیم کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اس طرح سم ڈسٹریبیوٹ کر دینا یہ اللیگل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی دہشت گردی کریں گے، کوئی بھی خراب کام کریں گے، یاد رکھیں آپ کی گردن پکڑی جائے گی، کیونکہ آپ کا NIC آپ کا وہاں سبمٹ ہوتا ہے۔ آپ پتہ نہیں کس کنٹری سے بات کر رہے ہیں، اگر پاکستان سے کر رہے ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ وہاں پر ہوگا، کسی نے کوئی غلط حرکت کر دی آپ کی گردن پکڑی جائے گی، اور اگر پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس طرح سمیں بانٹی ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی پولیس پکڑ لے گی آپ کو۔ تو سب سے پہلے سمیں فوراً ان سے واپس لیں، اور یہ آپ ڈسٹریبیوٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کس وجہ سے کریں گے؟ آپ کچھ سموں کے مالک نہیں ہیں، آپ سم تو ایک سمجھ لیں ایک سروس حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ پے تو انہی کو کرتے ہیں، کمپنی کو، ان کی سروس لیتے ہیں، تو آپ کس وجہ سے کرایہ لے لیں گے اس کا، یا کوئی رینٹ پہ آپ نے کوئی چیز دی ہے؟
آپ اس کے مالک تو نہیں ہیں، وہ سم آپ کے نام پر نکلی گئی ہے، آپ اس کے مالک نہیں کہلائیں گے بہرحال، کیونکہ سروس ہے اصل میں، سم اصل نہیں ہے۔ بہرحال آپ واپس لیں فوراً، یہ اللیگل ہے، آپ گناہگار ہو رہے ہیں، اور خدا نہ کرے کسی ایک نے کوئی خراب کام کر دیا تو بعض وقت ساری زندگی جیل میں پڑے رہیں گے، سڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور اس قسم کے تمام معاملات سے دور رہیں۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر اجتماعی قربانی میں کوئی شخص ایسا شامل ہو جائے جو سود، رشوت اور ملاوٹ وغیرہ کا کام کرتا ہے، اور تو اس کا پیسہ شامل ہونے سے کیا ہماری قربانی ہو جائے گی یا سب کی قربانی ضائع ہوگی؟ دیکھیں، قربانی ہو جائے گی اگرچہ ایک شخص سود کا کام کر رہا ہے، ملاوٹ کا ہے، رشوت کا ہے، اگر آپ کو پہلے معلوم ہے بہتر ہے کہ اس کو شامل نہ کریں کہ بھئی ہم تمہارا مال نہیں ملاتے، لیکن اگر جب وہ پیسہ دیتا ہے تو یہ کنفرم کوئی ہے کہ سود کا ہی پیسہ ہوگا، رشوت کا، ملاوٹ کا، بہت سے حلال ذرائع بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال اس قسم کے معاملات میں جب کہ دیے ہوئے مال میں شبہ پیدا ہو جائے اور کنفرم نہ ہو کہ یہ حرام قطعی ہے تو اس کو ملایا جا سکتا ہے اور سب کی قربانی بالکل جائز ہے۔ یہ نہیں ملایا جا سکتا ہے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ بلا کراہت ملا لیں، اگر معلوم نہیں تو ملا سکتے ہیں، معلوم ہو جائے تو بہت بہتر ہے کہ اس کو منع کر دیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یا وہ خود قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ مال ان میں سے نہیں ہے، یہ طیب مال میں ملا رہا ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کی صحت کے سلسلے میں، وہ بیمار تھا، منت مانی کہ میں 3 روزے رکھوں گی۔ اب بیٹا صحت یاب ہو گیا لیکن اب عورت میں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ روزہ ہی رکھے گی یا فدیہ بھی دے سکتی ہے؟ دیکھیں، طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ 3 روزے ان پر واجب ہیں، پوری زندگی میں جب چاہے یہ رکھ سکتی ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ گرمی میں روزے رکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو سردیوں کے اندر رکھ لیں، دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈا ہوتا ہے تو آرام سے یہ روزے پوری کر سکتی ہیں۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر یہ بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہیں اور اب روزہ رکھتی ہیں تو ہلاکت کا ہی خوف پیدا ہو جاتا ہے اور مزید صحت کی امید نہیں، یعنی طاقت کی امید نہیں، یا بیمار رہتی ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے وغیرہ بالکل نہ رکھیں ورنہ آپ کی ہلاکت یا بہت زیادہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی ان کو سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ اسی حالت کے اندر روزے رکھے تھے اور بالکل ہلاکت کے قریب پہنچ گئی تھی، تو ایسی صورت میں اچھا، اور پھر اس مرض کے مسئلے کے اندر خاص طور پر اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، اس طرح بوڑھے کے اندر جیسے بتایا کہ مزید آپ کو کبھی طاقت کی امید نہیں ہے، تو یہ فدیہ بالکل دے سکتی ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ میں طاقت بعد میں آ سکتی ہے، مرض دور ہو سکتا ہے، تو ان کو انتظار کرنا واجب ہے، فدیہ نہ دیں، انتظار کرتی رہیں۔ اگر زندگی کے کسی بھی حصے میں ان کو صحت مل جاتی ہے تو 3 روزے ہی رکھنے ہوں گے، ورنہ کسی کو قابل اعتماد کو کہہ دیں کہ اگر میں اچانک فوت ہو جاؤں تو میرے 3 روزوں کا کفارہ ادا کر دینا، یعنی فدیہ دے دینا، اور ایک روزے کا فدیہ تقریباً 300 روپے بنتا ہے، یہ آج کل کے حساب سے، تو 900 یا 1000 روپے اگر صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کے تمام روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن جب تک حالت صحت ہے یا آئندہ امید ہے، اگر یہ فدیہ دے بھی دیتی ہیں وہ قبول نہیں ہوگا، روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ لہٰذا ابھی فدیہ اگر ہماری بیان کردہ صورتحال کے مطابق اگر ابھی یا آئندہ روزہ رکھنے کی امید ہے تو فدیہ نہ دیں، انتظار کر لیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور ارادہ تھا کہ اگلا روزہ بھی ملاؤں گا، لیکن اگلے دن طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، سر درد اور معدے میں شدید تکلیف ہوئی، اب بعد میں اس کو رکھوں یا نہ رکھوں؟ دیکھیں، بعد میں رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کے لیے مستحب تھا کہ آپ اگلے دن کا یا پہلے دن کا روزہ اس کے ساتھ ملا لیں، سنت مستحبہ ہے، اور بعض نے اس کو موقدہ بھی کہا ہے تلقین کی وجہ سے، لیکن بہرحال یہ مستحب کے درجے تک ہی ہے، اور اگلے دن آپ کے ساتھ شرعی عذر بھی ہو گیا تو اس لیے اب بعد میں رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ایک روزہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ظہر کے اندر جو پہلے فرائض سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ادا کی جاتی ہیں ان کو نہیں پڑھتا، یعنی آتا ہے سیدھا جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کے بعد ان سنتوں کو پڑھتا ہے، عادت بنا لی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس کی سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی یا سنت مؤکدہ کا تارک کہلائے گا اور گناہگار ہوگا؟ دیکھیں، بالکل گناہگار ہوگا، کبھی کبھار اگر نکل گئے خدا نخواستہ تو آگے آپ کر سکتے ہیں۔ بعض فقہاء نے تو فرمایا کہ اب وہ سنت نہیں رہتی، ترتیب کی وجہ سے وہ نفل ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ سنت مؤکدہ بہرحال پہلے والی جو ہے اس کو پہلے ہی ادا کرنا ہوگا، اس طرح عادت بنا لینے سے بالکل وہ گناہگار ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خود کو غریب ظاہر کر کے کوئی اسکالرشپ حاصل کر لی، حالانکہ وہ غریب نہیں تھا،
اب اس مال کو نیاز شریف میں دے سکتا ہے کہ نہیں، لفظ بھی لکھا ہے نیاز شریف میں دے سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر کسی کو دینے کا کہا تھا کہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن ذہن میں آیا کہ یار یہ جائز نہیں ہے جو میں نے لیا ہے، تو اب کیا کرے؟ دے تو ناجائز اور نہ دے تو وہ سامنے والے بدگمانی کریں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسکالرشپ جو ہے وہ اگر غریب کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے یا کوئی تجربے یا کوئی مہارت کے ساتھ، تو وہی شخص اس کا مستحق ہو سکتا ہے جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہوں۔ اگر کوئی شخص دوسرا لے لیتا ہے جیسے انہوں نے لیا، تو یہ کسی کے دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، جو حرام اور گناہ کبیرہ، ایک ایک پیسہ اس کا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ فوراً توبہ کرنا اور ان کو بتانا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اور لیے ہوئے سارے پیسے واپس کرنا واجب ہے، ورنہ یہاں نہیں کھاتے رہے آرام سے، آخرت میں آپ دیکھیے گا کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، مظلوم کو کھڑا کرے گا جن کا آپ نے حق کھایا تھا، اور اس کو دلوایا جائے گا بدلہ آپ کی نیکیوں کی صورت میں، آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو اس لیے ایسا نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسکالرشپ میں جھوٹ بول کے تو لے لی، لیکن یہاں تقوی ظاہر ہوا کہ یار نیاز شریف کے اندر دوں یا نہ دوں، یعنی یہ شیطان نے ذہن بنایا ہوگا کہ حرام تو لے لیا ہے، تھوڑا بہت مزار پہ خرچ کر دو، نیاز پہ خرچ کر دو تاکہ کفارہ ہو جائے گا، تم بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ یہ اس طرح گناہوں کے کفارے نہیں ہوا کرتے۔ اگر شیطان کسی کی بھی ذہن ایسا بناتا ہے چوری کی، یا تھوڑا سا میں دے دیتا ہوں ہو سکتا ہے گناہ معاف ہو جائے، ہرگز ایسا نہ کریں۔ حرام قطعی کو اگر آپ نے لے کر صدقے کی نیت سے کچھ دیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، فقہا فرماتے ہیں، کیونکہ حرام مال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو استعمال ہرگز نہ کریں جب تک آپ نے دین نہ سیکھا ہو، ورنہ تباہی اور بربادی ہے۔ تو نیاز کے اندر دینے کا شوق پیدا ہو گیا، وہاں حرام حاصل کر لیا ہے، بالکل غلط۔ نیاز جیسی پاکیزہ چیز کے اندر ہرگز اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اب اگر ان کو کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو دوں گا اور یہ حرام مال ہے، آپ دوسرا مال دے دیں طیب اور حلال، تاکہ ان کو بدگمانی بھی پیدا نہ ہو اور آپ کا کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ ضروری ہے کسی حرام مال سے دیں، اور اگر ذہن میں آ گیا ہے کہ حرام ہے تو اب نہیں دے سکتے، بھئی دوسرے مال سے دے دیں، کسی سے لے کر دے دیں فی الحال، تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو، چلیں آپ دیں، اور اس کا علاج وہی کریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جو جیولری میں نے تمہیں دی وہ تجھے پہننا حرام ہے، اگر تو نے پہنی تو تیری کوئی نماز یا عبادت قبول نہ ہوگی، کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی کسی پر کوئی بھی طیب چیز کو حرام نہیں کر سکتا، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ کر سکتا ہے، یا اس کی عطا سے وہ اپنے نبیوں کو یہ حق دیتا ہے، یا پھر علماء بتاتے ہیں، وہ حرام نہیں کر سکتے، وہ بتاتے ہیں بھئی یہ آپ کے لیے استعمال حرام ہے، یہ جائز ہے۔ یہ شوہر نے یہ کیسے سمجھا کہ میں نے جیولری جو تمہیں دی تھی، اور خاص طور پہ اگر تحفتاً دے دی، گفٹ کی تھی اور بیوی کے حوالے کر دی، تو یہ تو مالک رہا ہی نہیں، بیوی مالکہ ہو گئی۔ دوسرے کے مال کو یہ کہنا، جیسے میں آپ سے کہوں آپ کے اسکوٹر پہ، آپ کے لیے اسکوٹر حرام ہے استعمال کرنا، بھئی آپ کہیں گے تم کون ہوتے ہو کرنے والے، تو پھر شوہر کون ہوتا ہے؟ اور اگر صرف پہننے کو دی تھی تو ٹھیک ہے، پھر یہ کہہ سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے مجھے واپس کرو، میں تمہیں نہیں پہننے دیتا، لیکن تم پر پہننا حرام، اور اتنی بڑی جرات کہ اگر تم نے پہنی تو تمہاری نماز اور کوئی عبادت قبول نہ ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی شریعت کو ایسا جیسے میرے قابو میں آ گئی ہے، میں جس پہ چاہوں نماز کو حلال کروں، جس پہ چاہیں حرام کروں، ایسے شوہر کو چاہیے، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، کوئی آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن آپ نے غلط کیا، اور وہی نتیجہ وہیں پر پہنچتا ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، جہالت، کم علمی، دین کو نہ سیکھنا، تب یہ چیزیں مارز وجود میں آتی ہیں۔ شوہر کو اللہ نے حاکم ضرور بنایا ہے، لیکن حاکم بننے والے شوہر میں نے بہت ہی کم دیکھے ہیں۔ جب دین ہی آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ اچھے حاکم کیسے بنیں گے؟ اور جب حاکم ہے تو رعایا ہے، اور رعایا کا حق ہوتا ہے حاکم کے اوپر۔ حاکم تو بننے کا شوق ہو گیا، میں حاکم ہوں تم محکومہ ہو، اچھا ہو گئے، اب حاکم ہو گئے، اب بتائیں رعایا کا آپ پر کیا حق ہے؟ وہ پتہ ہی نہیں ہے، بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، یہ نہیں پتہ کہ رعایا کا کیا حق ہے، تو بادشاہ ظالم ہی ہوگا۔ اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اتنی بڑی جرات پر میرا مشورہ یہ ہے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور آئندہ پہلے علماء سے معلوم کر لیں کہ بھئی میں ایسا کہنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ شریعت کے لحاظ سے صحیح ہے؟ وہ کہیں یس تو پھر آپ کریں، ورنہ نہ کریں۔ اچھا یہاں ضمن میں کہہ دیتا ہوں، جب اس قسم کی بات کہتا ہوں کہ جو علماء سے معلوم کریں، تو میرے واٹس ایپ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے،
اور میرے لیے سب کو بر وقت جواب دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. دیتا ہوں لیکن بہت، ابھی بھی 400 500 600 میسیج پینڈنگ پڑا ہوگا. پھر لوگ ہمیں یہ میسیج کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کہتے تو ہیں کہ علماء سے معلوم کریں اور خود جواب بھی نہیں دیتے. بھائی میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ علماء سے معلوم کریں، اچھے مفتیان کرام سے، تو اس کا مطلب مفتی محمد اکمل نہیں ہوتا. میں خود اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوتا. ہاں آپ بھیجنا چاہیں بھیجیں، لیکن پھر صبر کر کے انتظار کریں. اپنے قریبی علماء سے رابطہ رکھیں، دیکھیں اچھے علماء ہیں، بہترین مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اور ان مسائل کو ضرور حل کریں. کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی طہارت کے مسائل کو سن کر تنگ آ جائے، استنجا میں کپڑے پاک کرنا فلاں، یار یہ کیا پنچات ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ لیکن اس کے لیے حکم ہوگا کہ فوراً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے، کیونکہ نظر فقہا میں یہ کفر ہے. جتنے بھی دیکھیں مسائل ہیں نا، مسائل جائز ناجائز، حرام حلال، پاک ناپاک، یہ اصل میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتے ہیں. ان کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک مسئلے کا انکار کرتے ہیں جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہوا، تو اصل میں آپ قرآن یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن یا حدیث کا انکار کفر ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن یا حدیث سے بیزاریت کا اظہار کرنا یہ بھی کفر ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے. یہ تو کفار کرتے تھے، یہ منافقین کی عادت تھی کہ جب کوئی نیا حکم نازل ہوتا ان کے کفر میں اضافہ ہوتا. قرآن کہتا ہے کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے، کوفت میں مبتلا ہو جاتے، ایک اور حکم آ گیا اب یہ بھی کرو. یہ بیزاریت مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اب یہ شرعی مسائل جو طہارت سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے، قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے. اور یہ انہی مسائل کو کہہ رہے ہیں یار کیا پنچایت ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں، یعنی یہ اظہار بیزاریت. اگرچہ قرآن و حدیث سے براہ راست اظہار بیزاریت نہیں کر رہے، اسی لیے میں نے کہا کہ نظر فقہا میں احتیاطاً ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں کہ جب کوئی شرعی حکم آپ کی مرضی کا آئے تو آپ لڈیاں پا دیں اور واہ واہ سبحان اللہ. مثلا آپ نے کہا یار پتہ نہیں وہ فلاں رشتہ دار مرا ہے، میرا اس میں وراثت میں حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. میں نے دیکھا، میں نے کہا کون ہے آپ؟ فلاں فلاں. اور اس کے رشتہ دار کتنے ہیں؟ ہاں بنتا ہے آپ کا حصہ. اور آپ نے دیکھا 10 لاکھ مل رہے ہیں. اب یہ شرعی مسئلہ بڑا پسند آئے گا، لڈیاں پائیں گے. اور اگر فرض کر لیں میں کہوں کہ آپ کے جو وراثت ہے اس میں فلاں بھی حصے دار ہے جس کی بنا پہ آپ کا حصہ کم ہو گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا شرعی مسئلہ لے کر آ گئے. اب شرعی مسئلے برے لگنے لگتے ہیں. توجہ فرمائیں، شرعی مسائل سے محبت رکھیں. کل انشاءاللہ 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. اجازت دیجیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کی بے شمار اور بہترین رغبت عطا فرمائے اور آپ کی نسلوں کو بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.